السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، برکت رمضان کا 25واں سبق لے کر کے ہم آپ حضرات کے دیار میں حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو حضرات ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، برکت رمضان کے 25ویں سبق کا عنوان ہے حلال روزی کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے وہی چیز پسند فرماتا ہے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کے لیے پسند فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ اچھے رزقوں میں سے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اچھے رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد رزق حلال کو تلاش کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے حلال رزق تلاش کرنا واجب ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد میں رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص، آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لہٰذا جو کوئی شخص رسی اور کسی اوزار کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا، جنگلات میں چلا گیا اور اس سے لکڑیوں کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد میں ان کو فروخت کیا، ان کو بیچا، بیچنے کے بعد جو رقم برآمد ہوئی، لہذا اس سے اس نے رزق یعنی اپنے کھانے پینے کے سامان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد میں اس کو کھایا، لہذا حرام کا ایک لقمہ جانے سے کہیں بہتر ہے یہ عمل اس کا۔ یعنی مطلب یہ ہوا، کوئی انسان خون اور پسینے کی محنت سے جو کماتا ہے لہذا وہ کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، ایک لقمہ بھی وہ حرام کا کھائے اس سے۔ تو حضرات گرامی، حرام کا کوئی بھی لقمہ کھانے سے ہم احتراز کریں، بچیں، کیونکہ حضرات گرامی کوئی بھی شخص اگر کوئی حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن کی عبادات اس کی مسترد کر دی جاتی ہیں، یعنی مردود کر دی جاتی ہیں، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر انسان کھاتا ہے، اگر اپنے شکم کے اندر حرام کھاتا ہے، تو 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ لگاتار حرام کھاتے ہوں تو ان کی عبادت کیسے قبول کریں؟ اسی طرح سے دعا کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سفر سے آیا، سفر کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، اس کا چہرہ گرد آلود تھا، لہذا اور اس کے بعد میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اگر وہ شخص رزق حرام کھاتا ہے، یعنی کسب حلال تلاش نہیں کرتا بلکہ حرام کے لقمے اپنے شکم کے اندر ڈالتا ہے۔ لہذا اس حالت میں بھی، یعنی اگر کوئی پریشانی میں سفر سے چل کر کے آئے، کوئی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تیری دعا کو سننے والا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پریشان ہو کر کے بھی آیا ہے، اور اگر وہ حرام لقمہ اپنے شکم کے اندر کھا کر کے آیا ہے، حرام اگر وہ کھاتا ہے، تو اس حالت میں اس کی دعا کو رب قبول کیسے فرمائے؟ تو حضرات گرامی، اگر کسی شخص نے ایسا کپڑا خریدا کہ جس کو ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جو پیسہ غصب کیا ہوا ہے، کسی سے چھینا ہوا ہے، کسی سے بے ایمانی کی ہے، یا کسی کا چوری کیا ہوا کپڑا ہے، پیسہ ہے، لہذا اس سے اگر کوئی کپڑا خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد میں وہ اس کو پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز لائق قبول نہیں ہے۔
لائق قبولیت نہیں ہے، قبولیت کا درجہ نماز کو نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس غصب کیا ہوا مال یا پیسہ ہے، لہٰذا اس پیسے سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ کسی کے پاس مغصوب یعنی غصب کیا ہوا پیسہ ہے، لہٰذا تو اس پیسے سے اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو حضرات گرامی، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ جو غصب کیا ہوا مال ہے یا کسب حرام ہے، لہٰذا اس سے اگر کوئی بھی نیک کام بھی کیا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے حرام رزق کھانا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حلال رزق تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال فرض نماز کے بعد میں رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں جہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہی سلیقے سے، اسلامی طور اور طریقے سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم حلال رزق کھا سکیں، اور حلال رزق کھا کر کے اگر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے آج کل لوگوں کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے، کیونکہ حرام کاریاں زیادہ ہیں، حرام خوری زیادہ ہے، لہٰذا جہاں ہم کہیں چوری کا مال کھا رہے ہیں تو کوئی کبھی سود کا مال کھا رہا ہے، کبھی کوئی غصب کیا ہوا مال کھا رہا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی عبادات بھی قبول نہیں ہو پا رہی، اسی وجہ سے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو پا رہی، اسی وجہ سے لوگوں کے صدقہ و خیرات قبول نہیں ہو پا رہے، اور وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے شکم میں کوئی بھی ایک لقمہ بھی ڈالتے ہیں تو وہ حرام کا نہ ہو بلکہ وہ حلال ہو، یہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔